دو جلسے منعقد فرمائے۔ سب سے پہلا جو جلسہ تھا عالم ارواح کے اندر رب کائنات نے حضرت جبریل امین سے حکم فرمایا، اے جبریل امین تمام روحوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ تمام روحیں ایک جگہ جمع ہو گئی۔ اس میں تمام روحیں تھی، مسلمانوں کی روحیں بھی تھی، کافروں کی روحیں بھی تھی، اور انبیاء کی روحیں بھی تھی، اولیاء کی روحیں بھی تھی، ساری کی ساری روحیں تمام ارواح تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر خطاب فرمایا۔ اب ساری روحیں اکٹھی ہیں، خطاب کرنے والا رب کائنات ہے، خالق کائنات نے وہاں خطاب کا فرمایا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کیسا پیارا خطاب، کیسی فصاحت اور بلاغت ہے اس خطاب کے اندر۔ اور حدیث پاک میں کہتا ہے خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہے جو چھوڑا ہو، مختصر ہو اور پر دلیل ہو، دلیل والا ہو۔ فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ خطاب چھوٹا سا تھا لیکن اس میں بات بہت بڑی تھی، بہت بڑی بات تھی۔ رب کائنات نے فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب سے پہلے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی قالوا بلا یا رب العالمین، کیوں نہیں؟ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا پروردگار ہے، تو ہمیں پالنے والا ہے، تو ہمیں رزق عطا کرنے والا ہے، تو ہمارا رب ہے۔ آقا علیہ السلام سے سن کے تمام روحوں نے کہا بلا بلا یا اللہ کیوں نہیں؟ تو ہمارا رب ہے۔ یہ جلسہ ختم ہو گیا، یہ جلسہ اختتام پذیر ہو گیا۔ اب پھر رب کائنات نے فرمایا اے پیارے جبریل، اب پھر دوسرا جلسہ قائم کرنا ہے، دوسرے جلسے کا انعقاد کرنا ہے، دوسرا جلسہ کرنا ہے۔ یا رب العالمین پھر سے تمام روحوں کو اکٹھا کیا جائے، پھر سے تمام روحوں کو بلایا جائے۔ فرمایا نہیں نہیں، اب جو روحیں ہوں گی وہ فقط خاص خاص روحیں ہوں گی، اب خاص خاص روحیں ہوں گی، اب خاص خاص روحوں کو اکٹھا کرنا ہے، اب خاص خاص روحوں کا جلسہ ہے۔ وہ خاص خاص روحیں مولا عالم کی روحیں ہیں۔ فرمایا اب جلسے میں مسلمان فقط مسلمان نہیں ہوں گے، کافر بھی نہیں ہوں گے، منافق بھی نہیں ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یا اللہ کون ہوں گے؟ فرمایا وہ میرے انبیاء ہوں گے، وہ میرے رسول ہوں گے، وہ میرے پیغمبر ہوں گے، ان کی روحوں کو اکٹھا کیا جائے۔ مولا اس جلسے اور اس جلسے میں کیا فرق ہے؟ اس جلسے میں تو ساری روحیں جمع تھی، اس جلسے میں خاص خاص روحیں جمع کر رہے ہو۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، اس جلسے اور اس جلسے میں کیا فرق ہے؟ فرمایا وہ جلسہ تھا مجھ خدا کا، یہ جلسہ ہے میرے مصطفیٰ کا۔ وہ جلسہ تھا مجھ خدا کا، یہ جلسہ ہے میرے محبوب کا۔ وہ جلسہ تھا میری خدائی کا، یہ جلسہ ہے میرے محبوب کی مصطفیٰ کا۔ وہ جلسہ تھا میری کبریائی کا، یہ جلسہ ہے میرے محمد مصطفیٰ کی مصطفیٰ کا۔ وہ جلسہ تھا اپنی شان دکھانے کا، یہ جلسہ ہے محبوب کی شان دکھانے کا۔ وہ جلسہ تھا رب العالمین کا، یہ جلسہ ہے رحمت للعالمین کا۔ یا رب العالمین پھر خاص خاص لوگوں کو جمع کیا جائے۔ فرمایا ہاں میرے انبیاء کو جمع کیا جائے، میرے رسولوں کو جمع کیا جائے، میرے پیغمبروں کو جمع کیا جائے، اور جمع کر کے پھر خالق کائنات نے جو خطاب فرمایا وہ خطاب بڑا طویل تھا، وہ خطاب بڑا لمبا تھا، وہ خطاب بڑا لمبا تھا۔ وہ خطاب کیا تھا؟ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اپنی کبریائی ظاہر کرنے کے لیے خطاب الستُ بربکم، لیکن محبوب کی شان کو بیان کرنے کے لیے کتنا بڑا خطاب، کتنا لمبا خطاب۔ فرمایا اے
میرے محبوب بندو، اے میرے رسولوں، اے میرے نبیوں، اے میرے پیغمبروں، تو ان قریب تمہیں میں نبوت کا تاج پہناؤں گا، ان قریب تمہیں میں رسالت کا تاج پہناؤں گا، ان قریب تمہیں میں پیغمبری کا صحرا پہناؤں گا، ان قریب تم میرے پیغمبر بن کے دنیا میں جاؤ گے، ان قریب میرے رسول بن کے دنیا میں جاؤ گے، ان قریب میرے نبی بن کے دنیا میں جاؤ گے، پھر عالم یہ ہوگا، عالم یہ ہوگا لوگ تمہارے قدموں میں گر رہے ہوں گے، پھر عالم یہ ہوگا لوگ تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہوں گے، پھر عالم یہ ہوگا لوگ تمہارے چرچے کر رہے ہوں گے، پھر عالم یہ ہوگا لوگ تمہارے ہاتھ پاؤں چوم رہے ہوں گے، پھر عالم یہ ہوگا لوگ تمہاری عزتیں کر رہے ہوں گے۔ انہی سموں میں، انہی لمحوں میں میرا آخر الزمان نبی، میرے عظیم خزانے کا عظیم گوہر جو میرے پاس موجود ہے، ان قریب میں تمہارے پاس بھیجوں گا، وہ تمہارے پاس آئے گا، وہ تمہارے پاس تشریف لائے گا، پھر وہ اعلان نبوت فرمائے گا۔ جب تمہارے پاس میرا رسول آ جائے، میرا پیغمبر آ جائے، میرا آخر الزمان نبی آ جائے، محبوب آ جائے، تو پھر ضرور تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، اور ضرور ان کی مدد بھی کرنا ہے۔ یہ عہد لیا، یہ میثاق لیا، یہ وعدہ لیا، یہ کب لیا؟ عالم ارواح میں پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا، اے اللہ کے کامل ولی، آپ بتائیے جب وہ الستو بربکم والا خطاب تھا وہ تمہیں یاد ہے؟ بعد والا خطاب جو انبیاء سے ہوا تھا، الستو بربکم والا خطاب تمام روحوں سے ہوا تھا، کیا وہ آپ کو یاد ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ آپ نے فرمایا تم تو یاد کی بات کرتے ہو، تم تو الستو بربکم والی بات کرتے ہو، ہم نے تو اس سے پہلے ہی پڑی لگائی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کن فیکون تے کل دی گلے، کن فیکون تے کل دی گلے، اسا اکے قریب لگائی، تو میں حق نشان نکائی، جدو دکتی نیم دوائی، اجے کے سانو اجتیا کستا، کوئی بیلے بوٹے ناہی، میر علی رل دو میں بیٹھے جد سکھ دعا ہوا۔ پھر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ آپ وہ عظیم بزرگ ہیں، آپ وہ شخصیت ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، سرکار کی زیارت ہوئی، آپ خواب کے اندر آقا علیہ السلام کے چہرے کو تکتے ہیں، پھر نبی پاک علیہ السلام کے حسن کو بیان کرتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں پیر مہر علی تم نے سرکار کا بددعا والا چہرہ دیکھا ہے، تم نے سرکار کی واللیل والی زلفیں دیکھی ہیں، تم نے سرکار کی والفجر والی پیشانی دیکھی ہے، تم نے سرکار کی طٰہٰ والی جبین دیکھی ہے، تم نے سرکار کی یاسین والا صحرا دیکھا ہے، تم نے سرکار کی علم نشر والا سینہ دیکھا ہے، بتائیے تو صحیح سرکار کا چہرہ کیسا تھا، سرکار کا چہرہ کیسا تھا؟ پھر مہر علی شاہ فرماتے ہیں ارے سرکار کا چہرہ پوچھتی ہو، مکھ چند بدر شاہشانی ہے، مکھ چند بدر شاہشانی ہے، متھے چند بھی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف بے عقل مستانی ہے، مخمور اکھیہ مدور ہے۔ سرکار کا چہرہ کیسا تھا؟ مکھ چند بدر شاہشانی۔ ہم جو چاند دیکھتے ہیں شروع میں ابتدا میں ہم چاند دیکھتے ہیں، اس چاند کو ہلال کہتے ہیں، اس چاند کو کیا کہتے ہیں؟ ہلال۔ بلند آواز سے بولیں، کیا کہتے ہیں؟ ہلال کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں رویت ہلال کمیٹی جو چاند دیکھتی ہے تو اس کو ہلال کہتے ہیں۔ ہلال شروع میں جو چاند دیکھا جاتا ہے اس چاند کو ہلال کہتے ہیں، پھر چاند بڑا اوپر آ جاتا ہے اس چاند کو قمر کہتے ہیں۔ شروع کے چاند کو بھی بدر بھی کہتے ہیں، اور تھوڑا سا چاند کی عمر جب بڑھتی ہے اس چاند کو بھی کیا کہتے ہیں؟ قمر کہتے ہیں۔ لیکن جب چودھویں کا چاند ہوتا ہے اس چاند کو ہلال نہیں کہتے، قمر نہیں کہتے، بلکہ بدر کہتے ہیں، بدر کہتے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ ہلال نہیں فرماتے، یہ نہیں کہتے کہ ہلال کی طرح میرے آقا کا چہرہ تھا، یہ نہیں فرماتے کہ قمر کی طرح میرے آقا کا چہرہ تھا، آپ فرماتے ہیں مکھ چند بدر شاہشانی ہے۔ آپ اس حدیث پاک کی گویا کے ترجمانی کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، سرکار کے صحابی ہیں، حضرت جابر بن سمرہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صاحب دولت صلی اللہ علیہ وسلم
تھے سرکار نے دھاری دار لباس پہنا ہوا تھا، دھاری دار لباس سرکار کے زیب تن تھا۔ میرے آقا علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، چودھویں کا چاند چمک رہا تھا، چودھویں کا چاند چمک رہا تھا، میں چاند کی طرف بھی دیکھتا تھا اور آمینہ کے چاند کی طرف بھی دیکھتا تھا، چودھویں کے چاند کی طرف بھی دیکھتا تھا، آمینہ کے چاند کی طرف بھی دیکھتا تھا۔ میں کہتا تھا کہ چودھویں کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا کہ آمینہ کا چاند زیادہ خوبصورت ہے، میں وہاں بھی دیکھتا تھا، یہاں بھی دیکھتا تھا، بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ چودھویں کے چاند کی آمینہ کے لال کے سامنے تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے، آقا کا چہرہ صاف ہے، مصطفیٰ کا چہرہ ولی صاف ہے۔ آپ فرماتے ہیں مکھ چمچ بدر شہشانی میں، متھے چمچ دیار نورانی میں، کالی زلف پہ اکھ مستانی میں، مخمور رکھی ہند مد بھریاں، اس صورت کو میں جان آتا تھا، اس صورت کو میں جان آتا تھا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اعلیٰ اعلیٰ بولے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان ہے جہان کی۔ سرکار جب معراج پر گئے تو اس جہان سے نکل گئے تھے، جب سرکار جہان سے نکلے تو ہر چیز ساکن ہو گئی تھی، ہر چیز ساکن ہو گئی تھی۔ پھر جب سرکار واپس آئے تو ہر چیز جاری ہو گئی، پتہ چلا جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں جان آتا۔ پھر غور کیا کہ مہر علی تو کہہ رہا ہے جان آکھا، یہ فقط تیری اکیلی کی جان تھوڑا ہے، یہ تو جہانوں کی جان ہے، یہ تو جہانوں کی جان ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس صورت میں جان آکھا، جان آکھا کہ جانے جہان آکھا، سچ آکھا کہ رب کی نشان آکھا، جس شان تو شانہ سب بن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر میرے شاعر فرماتے ہیں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ نور پاک کو رب کائنات نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا، بے سر کے اعتبار سے آپ سب سے آخر میں تشریف لائے اور تخلیق کے اعتبار سے سب سے اول ہے۔ میرے آقا علیہ السلام تخلیق کے اعتبار سے سب سے اول ہیں، اس لیے میرے آقا سب سے اول بھی ہیں، سب سے آخر بھی ہیں۔ میرے آقا سب سے وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن وہی طٰہٰ وہی یاسین وہی قرآن وہی، وہ سب سے اول بھی ہیں، سب سے آخر بھی ہیں، سب سے اول بھی ہیں، سب سے آخر بھی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے نور کو رب کائنات نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا۔ حضرت جبریل امین سے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ آپ نے ہر جگہ یہ حدیث پاک سنی ہوگی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے پیارے جبریل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میری عمر کے متعلق مجھے ویسے تو کوئی علم نہیں ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ چمکتا تھا، وہ ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ میں نے اس ستارے کو کتنی مرتبہ دیکھا ہے؟ بولیے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل مجھے قسم ہے اپنے رب کی عزت و جلال کی کہ وہ ستارہ مجھ محمد کا نور تھا۔ انا ذالک التوبہ۔ دوسرے حدیث کے الفاظ یہ ہیں سرکار نے فرمایا وہ ستارہ میں ہی تھا، وہ ستارہ میں ہی تھا، وہ ستارہ میرا نور تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کا نور پاک پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پشت پاک میں پشت انور کا منتقل کیا گیا۔ فرشتے قطاریں باندھ کر پیچھے کھڑے رہتے تھے، صلاۃ و سلام کرتے رہتے تھے۔ حضرت آدم نے پیچھے مڑ کے دیکھا، تفسیر روح البیان کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں میرے آقا میرے ابا حضور ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرشتے
اشارے باندھ کر کھڑے ہیں اور صلاۃ و سلام کے گجرے نچھاور کر رہے ہیں۔ عرض کی مولا یہ فرشتے کیوں کھڑے ہیں اور کس پر درود پڑھ رہے ہیں، کس پر سلام کر رہے ہیں؟ آواز آئی اے پیارے آدم تیری پشت میں نے نور محمدی کو منتقل فرما دیا ہے، تیری پشت میں نے نور محمدی کو منتقل فرما دیا ہے۔ یہ نور محمدی کو سلامیاں پیش کر رہے ہیں، یہ نور محمدی پر درود پڑھ رہے ہیں۔ مولا یہ پشت پر نور محمدی ہے، میں چاہتا ہوں میری پیشانی میں یہ آ جائے، میری پیشانی میں یہ آ جائے۔ جو فرشتے پیچھے کھڑے ہیں یہ فرشتے سامنے آ کر یہ درود و سلام کے گجرے نچھاور کرے، پھر فرشتے سامنے آ گئے اور نور مقدس کا پیشانی میں آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ہمارے آقا و مولا کا نور۔ ارے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کس قدر برار و بڑا ہے، آئیے میں ایک اور روایت سناتا ہوں۔ انجیل کس پر نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ انجیل کس پر نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ حضرت